بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا مکمل واقعہ اس ویڈیو کی شکل میں آپ بھائیوں اور آپ بہنوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہود بن یعقوب کی اولاد سے تھے۔ انبیاء اور رسولوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خلیفے کے لقب سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوشحالی ایسے عطا کی تھی جس وقت وہ زبور پڑھتے یا تسبیح و تحمید کرتے تھے، اس وقت پہاڑ، چرند پرند بلکہ کافر مخالف لوگ بھی ان کی خوشحالی پر مدہوش ہو جاتے تھے۔ ان کے ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ یہ حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی انگلیوں میں ایسی طاقت اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا بھی پگھل کر نرم ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہے کو، یعنی کہ ان کے ہاتھوں میں آتے ہی مثل بھی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور بغیر کسی آلہ و ہتھیار کے بے آتشی ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر وہ زرہ بناتے تھے اور لوگوں کو فروخت کیا کرتے تھے، اور دیگر لوگ آگ میں تپا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوہے کی زرہ سب سے پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی تھی، اور ان ہی زرہوں کو فروخت کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام میں سمجھ بوجھ بہت ہی زیادہ تھی، اپنی سمجھ سے بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو منٹوں میں سلجھا دیتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب طالوت نے فتح پائی اور جالوت کو شکست ہوئی، بنی اسرائیل قوم نے طالوت کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ جنگ سے قبل طالوت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی جالوت کو مارے گا وہ اسے آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دے گا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ طالوت نے جنگ سے پہلے وعدہ ضرور کیا تھا، مگر وہ اپنا وعدہ نبھانے سے کترا رہا تھا۔ اسی لیے طالوت نے وعدہ پورا نہ کرنے کا بہانہ بنایا کہ میری بیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کے برعکس حضرت داؤد علیہ السلام کا رنگ زرد ہے، اسی وجہ سے میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ جب اس بات کی خبر حضرت داؤد علیہ السلام کو ہوئی تو وہ بولے کہ طالوت اپنے وعدے سے پھر گیا ہے تو پھر میں بھی اس کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ ناظرین اکرام، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ طالوت نے اپنی بیٹی کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بیاہ دیا، اور اپنی سلطنت میں سے نصف سلطنت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی، کیونکہ لشکریوں کی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ طالوت کو یہ دیکھ کر غلط فہمی ہو گئی کہ کہیں حضرت داؤد علیہ السلام میری پوری سلطنت پر قابض نہ ہو جائے۔ اس خیال کے آنے پر طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پہاڑ کے کنارے پر مسجد بنا لی تھی۔ اس مسجد کے اندر عبادت کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے ساتھ 70 آدمی اور بھی تھے، وہ بھی جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے طالوت سے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 70 مجاہد لوگ جمع ہو چکے ہیں، تو طالوت نے کہا کہ ہاں، مجھے اس بات کی خبر ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ سب مل کر ہمارے لیے بددعا کر سکتے ہیں، ان کے بددعا کرنے سے ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہماری سلطنت بھی چھن جائے گی۔ طالوت نے ان کی یہ بات سن کر اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے دل میں پہلے سے ہی یہ خدشہ پروان چڑھ چکا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کی پوری سلطنت پر قابض ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے لشکریوں کو ساتھ لیا اور مسجد کی جانب پیش قدمی کی۔ اس کا یہی ارادہ تھا کہ آج وہ ہر حال میں حضرت داؤد علیہ السلام کو قتل کر دے گا۔ جب وہ رات کو مسجد کے پاس پہنچا تو خدا کے حکم سے اسے ان سب کو ایسی نیند نے آ گھیرا کہ وہ سب کے سب وہیں پر سو گئے۔ جب صبح حضرت داؤد علیہ السلام مسجد سے باہر آئے تو دیکھا کہ وہ سب کے سب باہر سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طاغوت کی وہ ننگی تلوار کو اٹھایا اور پتھر پر زور سے دے مارا، اتنی زور سے مارا کہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر، تلوار اور ایک کاغذ کا ٹکڑا جس کے اوپر کچھ تحریر کر کے وہاں پر رکھ دیا، اور جاتے ہوئے جو چراغ روشن تھا اسے بجھا دیا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کاغذ کے ٹکڑے پہ یہ لکھا تھا کہ اے طالوت، یہ تیری تلوار میں نے پتھر پر مار کر پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اگر میں چاہتا تو اس تلوار کو تیرے پیٹ پر مار کر تیرے بھی 2 ٹکڑے کر دیتا اور تجھے اس بات کی خبر بھی نہ ہو پاتی۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ اور مجھے اور میرے عابدوں کو مارنے کا خیال بھی اپنے دل میں کبھی بھی مت لانا، ورنہ تم آخرت میں گناہ گار بن جاؤ گے۔ طالوت جب صبح نیند سے بیدار ہوئے تو اس نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ جب اس نے وہ لکھی ہوئی تحریر پڑھی تو وہ مزید ڈر گیا کہ موت اس کے اتنے قریب آ کر گزر گئی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ پشیمان ہوا۔ طالوت نے اپنے سپاہیوں کو حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کی ہدایت دی اور خود بیت المقدس چلا گیا۔ طالوت کے سپاہی جب مسجد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کے عابد ہی مسجد کے اندر موجود تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اتفاق سے وہاں پر موجود نہ تھے۔ تو طالوت کے سپاہیوں نے مسجد کے اندر موجود تمام عابدوں کی جماعت کو قتل کر دیا، اور وہاں پر طالوت کو جب حضرت داؤد علیہ السلام کے بچ جانے کی اطلاع ملی تو وہ بری طرح سے مزید خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ طالوت کی دلچسپی حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل میں تھی۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلانے کی گھر سے اپنے ایک قاصد کو بھیج دیا۔ ان کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرنے کو تیار ہے اور جو عابدوں کا قتل ہوا تھا اس کا عزاداری کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب قاصد کی بات سنی تو کہا کہ طالوت نے بے گناہ اور دیندار لوگوں کو قتل کرا کر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے اور اس نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی، لہٰذا جب تک وہ مجھ سے جنگ میدان میں آ کر مقابلہ نہ کر لے اور ایک عابد کے بدلے ان کا ایک سپاہی نہ مارا جائے تب تک میں اس سے کوئی ملاقات نہیں کروں گا۔ طالوت نے قاصد کی یہ بات سن کر پشیمان ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرمان پر لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا اور مورکے کے لیے میدان میں جا کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ میدان میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ اچانک ایک تیر مخالف سمت سے آ کر طالوت کے سینے میں جا لگا۔ تیر اس کے سینے میں لگ کر اس کی پشت سے نکل گیا۔ بس تیر کے لگنے کی ہی دیر تھی کہ اس کی جان وہیں کے وہیں نکل گئی اور یوں طالوت کا لشکر شکست کھا کر واپس لوٹ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے گھر آ کر گھر والوں کی دل جوہی کی اور طالوت کی سلطنت ان کو مل جانے پر وہ پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ سلطنت کے تخت پر بیٹھنے کے 40 سال بعد ان کو پیغمبری بھی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھرپور طاقت سے نوازا تھا، کسی بادشاہ میں ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 شخص آئے۔ ایک شخص نے کہا کہ اے داؤد، میرے ساتھ جو شخص آیا ہے اس کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر میرا بہت نقصان کر دیا، میرے کھیت کی فصل کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے نقصان کا ازالہ کیا جائے اور آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے شخص کے کھیت کا نقصان کا اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ جتنی دوسرے شخص کی بکریاں ہیں نقصان بھی اتنا ہی ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا نقصان کا ازالہ ایسے ہو سکتا ہے کہ تمام کی تمام بکریاں تمہیں دے دی جائے۔ یہ فیصلہ سن کر کھیت والا بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہ فیصلہ سن کر بولے کہ میرا یہ خیال ہے کہ بکریاں کھیت والے کو ضرور دی جائے، لیکن طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بکریاں کھیت والے کو اس شرط پر دی جائیں کہ وہ ان بکریوں کے دودھ سے نفع اٹھائے اور کھیت بکریوں والے کے سپرد کر دیا جائے۔ بکریوں والا اس کھیت میں کام کر کے اسے پہلے کی طرح سرسبز و شاداب بنائے، پھر کھیت سرسبز شاداب ہونے پر کھیت کو کھیت والے کے حوالے کر دے اور کھیت والا بکریوں والے کے حوالے کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا یہ فیصلہ سن کر خوش ہو گئے، کیونکہ یہ ایسا فیصلہ تھا کہ دونوں کا نقصان نہیں ہو رہا تھا اور دونوں ہی فائدے میں تھے اور دونوں اس فیصلے سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن ایک بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں اپنے عیال و اطفال کے لیے اپنے سر پر آٹا رکھ کر لا رہی تھی کہ ہوا نے میرا سارا آٹا اڑا دیا۔ آٹا نہ ملنے پر میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے بڑھیا، میرا حکم تو ہوا کے اوپر نہیں چلتا، میں اپنے پاس سے تمہیں جو تمہارے آٹے کا نقصان ہوا ہے وہ دے سکتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی وہ آٹا لے کر چلی گئی۔ جب دروازے پر پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔
वो बुढ़िया को देखकर बोले, तुम क्या फरियाद लेकर आई थी और आटा लेकर जा रही हो? बुढ़िया ने बताया कि हाँ, मैं इंसाफ लेने आई थी और मुझे इंसाफ मिल गया है। मैं आटा लेकर जा रही हूँ जो कि मेरा नुकसान हुआ था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उसने कहा कि तुम वापस खलीफे के पास जाओ और कहो कि ए नबी, मैं तो हवा से ही कसास चाहती हूँ, मुझे आटा नहीं चाहिए। जब वो बुढ़िया एक मरतबा फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बुढ़िया, तुम ऐसा करो कि 10 मन आटा लेकर जाओ और हवा से इंतकाम मत मांगो, क्योंकि मेरी हुकूमत हवा पर नहीं चलती। मैं हवा को कैसे पकड़कर तुम्हारा इंतकाम लूँगा। तो बुढ़िया उस फैसले पर राज़ी हो गई और वो वापस चली गई। जब वापस दरवाजे पर पहुंची तो हज़रत सुलेमान ने उसे देखकर कहा कि ए बुढ़िया, बगैर फैसले के क्यों जा रही हो? खलीफे के पास जाओ और उसे कहो कि मुझे 10 मन आटा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कसास हवा से चाहिए। बुढ़िया एक मरतबा फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गई और वही बात दोहराई कि मुझे हवा से कसास चाहिए। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसके बार बार आने से पूछा कि तुम्हें ये बातें कौन सिखा रहा है? तो उस बुढ़िया ने कहा कि वहाँ पर आपका बेटा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठा हुआ है, ये बातें मुझे वही बता रहा है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनसे पूछा कि ए मेरे बेटे, तुम ही बताओ मैं हवा को किस तरह से पकड़ सकता हूँ? अगर वो इंसानी सूरत में होती तो मैं उसे लाजमी पकड़ लेता। जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, हवा को पकड़ना बहुत ही आसान है। आप अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक के हुक्म से वो हवा इंसानी सूरत में आपके पास आ जाएगी। मैं इस बात से खौफज़दा हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने ये बुढ़िया आपसे जब इंसाफ का मुतालबा और शिकवा करके इंसाफ तलब करेगी तो आप उस वक्त उसे क्या जवाब देंगे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उसी वक्त दुआ मांगी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा। आमीन कहा तो उसी वक्त हवा एक इंसानी सूरत में हाज़िर हुई और उसने बताया कि ए अल्लाह के नबी, मैंने खुदा के हुक्म से ही ऐसा किया है। एक कश्ती जो कि दरिया में थी, उसके अंदर एक सुराख हो गया था, करीब था कि वो डूब जाती। उस कश्ती में सवार कौम ने अल्लाह की नज़र मान ली कि अगर कश्ती इस गिरदाब से अल्लाह बचा ले तो उस कश्ती का माल अल्लाह की राह में फकीरों और मोहताजों को दे देंगे। उनकी नज़र मानने पर अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया और मैंने उस बुढ़िया का आटा उस कश्ती के सुराख पर लगाकर उस सुराख को बंद कर दिया और कश्ती गर्क होने से बच गई। कश्ती किनारे पर आ गई। उसकी खबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी हो गई। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कश्ती का सारा माल मंगवा कर आधा फ़कीरों और जो आधा माल बचा वो उस बुढ़िया को दे दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दिन उस बुढ़िया से पूछा कि तुमने अल्लाह ताला की क्या अतात व बंदगी की थी जो तुम्हें इतना बड़ा इनाम मिल गया है? उस बुढ़िया ने बताया कि एक दिन फ़कीर भूखा प्यासा मेरे पास आया और उसने खाने को मुझसे सवाल किया। उस वक्त मेरे पास एक ही रोटी मौजूद थी जो कि मैंने उस फ़कीर को दे दी। फ़कीर ने वो रोटी खाकर कहा कि एक रोटी से मेरा पेट नहीं भरा, लिहाजा मुझे और भी दीजिए। तो मैंने उस फ़कीर से कहा कि मेरे पास पिसा हुआ आटा नहीं है, तुम ज़रा सब्र करो, मैं गंदम को पीस कर आटा लाती हूँ। और मैं जब गंदम को पीस कर आटा लेकर रास्ते में से आ रही थी तो ऐसे में हवा आई और मेरा सारा आटा उड़ा कर ले गई। उस वक्त जो मुझ पर तकलीफ़ गुजरी थी उसे मैं ही जानती हूँ। भूखे फ़कीर का तस्वर करके मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई और फरियाद लेकर आपके पास चली आई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आकर बताया कि इस बुढ़िया को जो माल मिला है ये उस आटे का बदला है जो हवा से उड़ गया था। उसने जो रोटी फ़कीर को दे दी थी उसका बदला आखिरत में 70 रोटियों की सूरत में इसे मिलेगा। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा का ज़िक्र है कि एक रोज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत खाने में इबादत करने में मशगूल थे कि ऐसे में 2 आदमी दीवार फलांग कर इबादत खाने के अंदर दाखिल हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनको देखकर चौंके कि ये इस वक्त किस घर से यहाँ पर आए हैं। उनके आने से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत में खलल हुआ था। उनको इत्तला करके आना चाहिए था। वो दोनों समझ गए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को उनका इस वक्त आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बोले कि हम दोनों का इस वक्त आने का मकसद ये है कि एक मसला है जिसको हल कराना चाहते हैं। हमें यकीन है कि आप इंसाफ के साथ हमारे मुकदमे का फ़ैसला सुनाएंगे। जिस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि बोलो क्या मसला है तुम्हारा।
پہلے والے شخص نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس فقط ایک ہی دمبی ہے، اور میری اس ایک دمبی کے اوپر بھی اس کی نظر ہے، اور یہ مجھ سے وہ زبردستی اس دمبی کو چھین لینا چاہتا ہے، کیونکہ میں کمزور ہوں، جس کا یہ فائدہ اٹھا کر مجھے ڈرا دھمکا کر کہتا ہے کہ یہ دمبی مجھے دے دو۔ آپ ہی بتائیے کہ مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص کی بات سن کر بولے کہ تمہارے پاس پہلے سے ہی 99 دمبیاں ہیں اور اس کے پاس فقط ایک دمبی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس سے وہ ایک دمبی بھی چھین لینا چاہتے ہو۔ ہر طاقتور کمزور پر زیادتی کر کے اس کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ طاقتور کے اس اقدام سے ہوس اور بھی زیادہ بڑھتی ہے، نہ کہ کم ہوتی ہے۔ ہاں، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ کمزوروں پر ظلم نہیں کرتے اور جو مل جائے اس پر خوش رہتے ہیں، مگر ایسے لوگ اس دنیا کے اندر بہت ہی کم رہتے ہیں۔ عبادت خانے میں 2 شخص آئے تھے، دراصل وہ کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ دونوں مسکرائے اور اس میں سے ایک نے ہنس کر کہا کہ اے داؤد علیہ السلام، تمہاری پہلے سے ہی 99 بیویاں ہیں، پھر بھی تم ایک اور خاتون کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو، تم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہو۔ یہ بول کر وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت سے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، ممکن تھا کہ یہ رشتہ طے بھی ہو جاتا، لیکن کسی وجہ سے اس عورت کے وارثوں نے اس کا رشتہ قبول نہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اس عورت کو نکاح میں لینے کا پیغام دے دیا تھا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں 99 بیویاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرشتوں کی یہ بات سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے اس ارادے پر تنبیہ کی تھی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہیں جو علم و حکمت عطا ہوتی تھی اس سے وہ سمجھ گئے تھے اور وہ فوراً سجدے میں چلے گئے۔ انتہائی عاجزی اور آبوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین کا نائب بنایا ہے، ملک کی بادشاہ تمہارے ہاتھوں میں دی ہے، اب تم انصاف کے ساتھ حکومت کرو۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں اور بہنوں کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو بھائی کے ویڈیو کو ایک لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔